إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں یا فرائض منصبی آپ کی جو ڈیوٹیاں قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اور اسی طرح ہی بعض دیگر مقامات پر اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا مومنوں پر جب کہ اس نے انہی میں سے رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ظاہر کا تزکیہ اور باطن کا تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت قرآن کریم اور شریعت سنت رسول ان کی تعلیم دیتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی واضح گمراہی میں تھے۔ یہ ارشاد قرآن کریم کی آیت 164 آل عمران سے، جبکہ سورہ جمعہ میں جو کہ عموماً پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ دونوں آیتوں میں فرق کتنا ہے؟ پہلے آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے من انفسہم، یہ تھوڑا سا توجہ طلب کلمہ ہے کہ اللہ نے رسول بھیجا انہی میں سے۔ مکہ والے کون تھے؟ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا من انفسہم، انہی میں سے۔ اپنی نعمت کا اللہ رب العزت نے احسان جتلایا کہ ہم نے انہی میں سے نبی بھیجا، کہیں کسی اور قوم سے، کسی اور نسل سے، کسی اور جنس سے اگر نبی بھیج دیا گیا ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں۔ انہی کے مابین 40 سال تک جنہوں نے گزارے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس میں فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ،
میں نے تمہارے مابین عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، 40 سال میں تم میں گزار چکا ہوں۔ اور پوچھا کہ میں کیسا ہوں، کتنی عظیم ہستی ہیں آپ۔ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بتاؤ میں تم ہی میں سے ہوں اور تمہارے مابین میں 40 سال سے رہ رہا ہوں، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو وہ گواہی جو مشرکین مکہ نے دی، وہ گواہی یہ تھی کہ آپ سچے ہیں۔ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اور صادق و امین تو آپ کا لقب نبوت ملنے سے پہلے موجود تھا۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی۔ اور علم وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہماری شریعت، ہمارے دین، اس اسلام کا آغاز، اس کی ابتدا کس لفظ سے ہوئی؟ سورۃ العلق 30واں سپارہ اور اس کی پہلی 5 آیات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم، الذی علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت نے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سب سے پہلا لفظ وحی کا اقرا، پڑھیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھنا طالب علموں کا کام ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، یا پھر دوسری طرف اگر کہیں تو کہیں گے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، وہ پڑھیں اور لوگوں کو درس دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی سے کہا اقرا، یہ امر کا صیغہ ہے، بائی آرڈر، پڑھیے۔ یہ مجھے آپ کو نہیں کہا جا رہا، پڑھیے۔ کون؟ اے میرے نبی پڑھیے۔ سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی وحی، پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا، پڑھیے۔ تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کی طرف بالکل آغاز میں سب سے پہلے یہی بات شروع کی۔ اور ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری شریف کا مقام و مرتبہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ امت اسلامیہ کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب اس دنیا میں ہے تو وہ بخاری شریف۔ یہ بات تو یقیناً آپ سنتے رہتے ہوں گے، کبھی کبھی کوئی بد باطن ایسا ہوتا ہے، اٹھے گا بخاری شریف پر، امام بخاری پر عجیب قسم کے اعتراضات شروع کر دے گا۔ پوری امت کے علماء جب کہیں کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ ہم کس تھالی کا بینگن ہے کہ بخاری شریف پر اعتراض کرنا شروع کر دیں؟ اس بخاری شریف میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ یقیناً آپ سنتے رہتے ہوں گے، کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب آگے قائم کیا ہے، باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل۔ اور اس باب کو انہوں نے اپنی مرضی سے قائم نہیں کر دیا، بلکہ اس باب کو انہوں نے قرآن کریم سے لیا۔ قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 19، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔
آغاز میں کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اس بات کا علم حاصل کرو، فَاعْلَمْ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے۔ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے مغفرت طلب کیجئے، اور سورہ فتح میں جا کے فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر۔ اللہ رب العزت نے پہلے علم اور اس کے بعد عمل، مغفرت طلب کرنا ایک عمل ہے، لیکن پہلے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر اعتبار سے آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ رب العزت نے علم والے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، طالب علم کے لیے بہت ہی مقام بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 جو میں نے سب سے پہلی پڑھی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے علم حاصل کیا اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یرفع رفعت بلندی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یرفع کا لفظ رفعت کا لفظ معروف ہے، یہاں جو کرین اوپر سامان لے کے جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رافعہ، اٹھانے والی مشین، اٹھانے والا آلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ یرفع اللہ اٹھاتا ہے، اللہ بلند کرتا ہے، اللہ درجات سے نوازتا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ساتھ ہی فرمایا والذین اوتوا العلم الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم کے ذریعے ایمان، ہم مسلمان ہیں سارے الحمدللہ، مومن بھی ہیں یا نہیں؟ ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم مومن ہیں اور باقی سارے کے سارے منافق ہیں، نعوذ باللہ۔ اور باقی کا لفظ جو ہے کن کے لیے ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ شیعہ کا کلمہ ہے، اور باقی سارے کے سارے اہل سنت جو ہیں یہ منافق ہیں۔ اور میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا، انہیں بھی کہا کہ وہ منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، اور ایک اور چھوٹا سا کام کر لیں تو اللہ ہمارے درجات بلند کرے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ اوتوا العلم، جنہیں اللہ علم دے دے۔ اور علم پڑھنا جو ہے وہ ہر کسی کا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے۔ بچپن میں اللہ نے موقع دیا، بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ سلف صالحین امت جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کوشش کر کے قرآن حفظ کرواتے، اور قرآن کریم کے حفظ کی برکات کے نتیجہ میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ کوئی معمولی کارنامے سر انجام نہیں دیے صحابہ کرام اور ان کی اولادوں نے، قرآن حفظ کرواتے تھے، اور علم حاصل کرنے سے پہلے وہ ادب سکھلاتے تھے۔ ادب کیا ہے؟ بڑوں کا ادب کیا ہے؟ استاد کا ادب کیا ہے؟ معلم، ٹیچر، لیکچرار، پروفیسر جو تعلیم دے رہا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں کیا ادب ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آج کل تو ٹیچر جو ہے وہ بیچارے ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کہ کہیں ابھی کوئی جیب سے پسٹل نکالے گولی نہ مار دے۔ گالی گلوچ،
بدتمیزیاں اور اساتذہ کے ساتھ انتہائی برا سلوک، چلتے پھرتے ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، اور مار پیٹ کی نوبت بھی بعض جگہوں پہ آئی کہ اساتذہ کو طالب علموں نے، شاگردوں نے مارا۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہاں سعودی عرب کے اندر، میں کہتا ہوں، میں شہر کا نام نہیں لیتا، سعودی عرب کے اندر ایک مدرسے کے پاکستانی اسکول کے طالب علموں نے اکٹھے ہو کر استاد پر حملہ کر دیا۔ 5-7 اکٹھے ہو کے آ گئے، اور میری جان پہچان میں ہیں وہ۔ اس حد تک گری ہوئی حرکتیں طالب علم کر رہے ہیں، جبکہ سلف صالحین امت کہتے تھے کہ علم سے پہلے ادب سیکھو۔ استاد کا ادب کیا ہے؟ پہلے یہ سیکھو اور پھر اس کے بعد علم حاصل کرنا شروع کرو۔ علم کا حاصل کرنا کس حد تک اور کس طرح؟ حد یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ہر مسلمان کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم پر واجبات کیا ہیں، سنن مؤکدہ کیا ہیں۔ 3 چیزیں تو کم از کم یاد ہوں گی یا نہیں؟ آگے آتا ہے سنن غیر مؤکدہ یا صرف سنتیں، نوافل آ گئے، مباحات آ گئے، مندوبات آ گئے، یہ تفصیلات چھوڑ دیجئے۔ موٹا موٹا کام یہ کہ 5 نمازیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، سارے مسائل آنے چاہیے یا نہیں؟ روزہ رکھنا ہے، کیسے ٹوٹ جائے گا، کیسے قائم رہے گا، زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنے پر دینی ہے، کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، جو بنیادی ارکان اسلام ہے کم از کم ان کا علم تو ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا علم بھی ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یقین مانیں اتنا عجیب لگتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے، 100 200 1000 5000 نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے دور دراز کے ملکوں سے سعودی عرب پہنچتے ہیں، اور جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، پینٹ کوٹ ٹائی 3 پیس کمپلیٹ۔ یہ توفیق نہیں کہ پہلے ہم پڑھ تو لیں کہ یہ پینٹ کوٹ کب تک رکھنا ہے۔ اپنے ملک سے روانہ ہوئے 3 پیس، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں ممکن ہے کہ کافر بھی ہوں گے۔ جدہ میں اترے، ٹیکسی لی، کار لی، بس لی، کچھ بھی لیا، مکہ، اور کسی ٹیکسی والے سے پوچھ لیا کہ بھئی میں یہاں مکہ میں احرام کہاں سے باندھوں، اور سارے ٹیکسی والے مفتی، وہ کہے گا کہ جدہ سے یہاں تک لائے ہوں، اب اس کو میں مسجد عائشہ لے جاتا ہوں تو کرایہ جو ہے اور بڑھ جائے گا۔ کہاں مکہ میں تو مسجد عائشہ۔ اگر کہیں اتفاق سے کوئی کپڑا دھلانا ہے، دھوبی کے پاس چلے جاؤ، مسئلہ پوچھو مفتی۔ آپ کو کوئی ٹھنڈا پانی پینے کی، شربت پینے کی ضرورت ہے، کسی بقالے میں داخل ہو جاؤ، اس سے مسئلہ پوچھو مفتی۔ ہر بندہ مفتی نظر آئے گا، اور اس کو کہا کہ تم جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھو اور آ کے عمرہ کرو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا اس پر دم فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ دم فرض ہو گیا، لیکن وہ آیا، عمرہ کیا اور چلا گیا۔ جب تک یہ دم نہیں دے گا تب تک اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ 70 چکر بیت اللہ کے لگا لے، لیکن عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھے۔ مکہ کا مقیم ہے، مکہ سے احرام باندھے، ٹھیک ہے۔ آ رہا ہے باہر سے، اور میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ شاید لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ جہاز میں احرام باندھوں میں، سارے لوگ 3 پیس والے، اور میں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسے عظیم دین سے نوازا ہے، اس میں شرم والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، ہر کام باعث فخر۔ سجدہ کریں، زمین پہ سر رکھا ہوا ہو، کیا اس میں کوئی شرم والی بات ہے؟ فخر انسانیت حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ زمین پہ سر رکھے ہوئے ہیں اور سینے سے رونے کی آواز یوں آ رہی ہے جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہیں۔ کیا زمین پہ سر رکھنا کوئی ہمارے لیے باعث نفرت ہے، باعث شرم ہے؟ کیا ہے؟ یہ تو باعث فخر ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح احرام وہ لباس باعث فخر ہے، صرف اس لیے کہ جہاد میں سارے لوگ ایسے تو میں کیسے۔ علم حاصل کیجئے، ہر کام علم کے ساتھ، ہر کام پہلے پڑھ کے سمجھ کے دیکھ کے۔ اگر آپ علم کے بغیر کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ دم بھی واجب ہے اور دے بھی نہیں رہا۔ ایک تو یہ کہ دم واجب ہوا، دے دیا، دم واجب ہو گیا، دے بھی نہیں رہا، اور اس کا عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ وہ اتنا لمبا سفر کر کے پھر یہاں کئی عمرے کر کے ایک دن میں 2 3 تندرست آدمی ہے تو 4 6 عمرے تو میں کر ہی سکتا نا روزانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 450 کلومیٹر پیدل اور اونٹ پر، اونٹ بھی پیدل والی بات ہی ہے، وقت تو لگا نا اتنا ہی، اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی مسافت اور اتنی مدت پیدل اور سوار ہو کر آپ آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچے، ایک عمرہ کیا اور واپس چلے۔ کہتے ہیں جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کیا تھا، انہوں نے پہلا عمرہ نہیں کیا تھا، ان کا ایک ہی عمرہ تھا، اور انہوں نے عمرہ جو نہیں کیا تھا اس کی وجہ بھی تو معلوم ہے نا۔ خاتون تھی، منتھلی مینسز پیریڈ آ گئے، عمرہ نہیں کر سکی، تو انہوں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا۔ اب ہمارے مردوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج تک کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو تنعیم لے جاؤ اور وہاں سے عمرہ کراؤ، وہاں سے عمرہ کرواؤ کہا۔ کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عبد الرحمن نے عمرہ کیا تھا۔ کروایا، گئے، سفر کیا، آئے گئے، لیکن خود عمرہ نہیں کیا کیونکہ وہ عمرہ کر چکے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ مسائل کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں۔ ایک آدمی زیادہ عرصہ مکہ میں رکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی دوسرا موقع مل گیا عمرہ کر لے، میں نہیں کہتا کہ بالکل عمرہ نہ کرے، سنت تو یہ ہے کہ بالکل عمرہ نہ کرے، ایک کرے، اللہ اللہ کرے جتنا عرصہ رہنا ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہی ہے تو کر لے۔ لیکن اتنی دوڑ لگی ہوئی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں علم سیکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ سورہ کہف بھی آپ ظاہر ہے کہ ہر جمعہ پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں بھی پڑھتے اور کچھ پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ کتنی اہمیت ہے پہلی 10 آیات، اور ساری پڑھتا ہے تو پڑھے، قرآن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کہف کے جمعہ کے دن پڑھنے کے بارے میں جو احادیث ہیں ضعیف ہیں۔ مان لیا کہ احادیث کی سند پر کلام ہے، لیکن کیا سورہ کہف قرآن نہیں ہے؟ سورہ کہف قرآن ہے یا نہیں؟ اگر کوئی پڑھتا ہے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے یہ فتویٰ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے ان اسناد پر کلام ہے، لیکن سورہ کہف قرآن ہے، اس کا پڑھنا اچھا عمل ہے۔ جمعہ میں پڑھیں، باقی دنوں میں پڑھیں۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے جو علم سیکھنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم روز ہر جمعہ پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس میں کیا کچھ ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا اسباق رکھے ہیں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے 2 بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ہمارے مولویوں کو ملتا رہتا ہے،
عام آدمیوں کو نہیں ملتا، وہ صرف مولویوں کو ملتا ہے، وہ بھی مولوی جو بڑے اسپیشل قسم کے ہیں۔ کہیں گے جی میں جا رہا تھا، مجھے ایک آدمی ملا، چھوٹی سی اس نے کوئی پوٹلی اٹھائی ہوئی تھی، مجھے روکا اور کہا اگر تم یہ کلمات کہتے رہو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ اس سے سنا اور اسے شریعت بنا کے پیش کر دیا۔ یہ بابا کون ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آج کے بعد جو شخص اس روئے زمین پر ہیں 100 سال کے بعد وہ نہیں رہے گا۔ صحیح سند سے ثابت حدیث ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی انسان دنیا پر نہیں رہے گا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام سے انسان تھے یا کچھ اور تھے؟ مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے چلے آ رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بندی کر دی کہ 100 سال کے بعد اگر آج وہ ہیں بھی تو نہیں رہیں گے۔ ہمارے مولویوں کو کبھی نہ کبھی ملتے رہتے ہیں وہ، اور کوئی نہ کوئی جعلی اور بناوٹی خود ساختہ وظیفہ دیکھے جائیں گے، اور اس وظیفے کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام دیکھیں، اللہ رب العزت فرمایا قرآن کریم میں فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس جاؤ۔ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ آدمی لیا، ساتھی لیا، چل دیے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا من عبادنا، انہیں طویل واقعہ نہیں، صرف یہ کہ انہوں نے ایک آدمی کو پایا، اور پہلے نمبر پہ کہا فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، نیک متقی پرہیزگار دیندار بندوں میں سے انہوں نے ایک بندے کو پایا۔ اتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے ان کے دل میں رحم و کرم ڈالا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم سکھلایا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے معروف ہے نا، نبی کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اصل بات یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، فرمایا کہ یہاں ہمارا ایک بہت اہم بندہ ہے، وہاں جاؤ، ہم نے اسے رحمت اور علم دے رکھا ہے، ان سے جا کے علم حاصل کرو۔ اور مدرس کے لیے یہاں جو خاص طور پر ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کے لیے یہاں ہے کہ ہم نے انہیں اپنے اس بندے کو رحمت اور علم دیا ہے۔ رحمت کا ذکر پہلے ذکر کیا، مدرس کے دل میں خیر خواہی، مدرس کے دل میں اپنے طالب علموں کے لیے رحم، شفقت، مدرس کے دل میں یہ ہونی چاہیے، اور طالب کے دل میں استاد کا احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، اکرام ہونا چاہیے۔ دنیا میں اگر آج کوئی کسی بڑے منصب پر پہنچا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پرائمری اسکول میں استاد سے ہی پڑھ کے آیا نا، مڈل میں استاد تھا، میٹرک میں استاد تھا، آگے جو انٹرمیڈیٹ کلاسز، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، جو کچھ بھی کر رہا ہے ہر مرحلہ پر اس کے ساتھ ایک استاد ہے جس سے سیکھ کے منصب پر پہنچا۔ اب منصب پر پہنچا تو بعد کی بات ہے، یہ تو منصب پر جانے کے راستے میں ہی استاد کو پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل علم کو بھی بہت نوازا، علماء کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی، اور طالب علم کو اللہ نے بہت ہی نوازا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر صحیح معنوں میں کسی نے علم حاصل کر لیا اور اس کو علم کے مطابق اس پر عمل بھی کر لیا تو صحیح معنوں میں اللہ سے وہ بندہ ڈر سکتا ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف صحیح معنوں میں عالم کے دل میں ہو سکتا ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عالم متقی اور پرہیزگار اور دیندار اور یہ اور وہ. عالم بھی گناہگار ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کا تقوی اور خشیت حاصل کروں تو اس کے لیے علم ضروری ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف تو علماء کے دل میں ہوتا ہے. آپ علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ کا تقوی حاصل ہوگا. آپ علم حاصل نہیں کریں گے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، اللہ کا تقوی کہاں سے آئے گا؟ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. والملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی. گویا اللہ کی وحدانیت کے لیے جو گواہ ہیں ان میں سے بھی فرمایا کہ علماء ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو توحید کا پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے معبود ہونے کے بارے میں وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ اگر اللہ کی وحدانیت کی کوئی شہادت دے سکتا ہے تو وہ پڑھا لکھا، جسے معلوم ہے کہ الوہیت کیا ہے، جسے معلوم ہے کہ عبادت کیا کیا چیز ہے. وہ صرف نماز ہی تو عبادت نہیں ہے نا. کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ادب و احترام کی وجہ سے ہم ناجائز کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. رکوع کرنا صرف اللہ کے لیے، پوری نماز کو آپ چھوڑ دیجئے. سجدے کے بارے میں ایک دن بات کر رہا تھا. لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. جھکنا کس کے سامنے؟ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے. اور ہمارے یہاں ادب احترام کرتے کرتے اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع تک پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں، یہ فرشی اسلام، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ساتھ خود جھکتے چلے جا رہے ہیں. پتہ نہیں گھٹنوں تک جائیں گے، کیا کریں گے. اللہ رب العزت کے سوا کسی کے سامنے یہ جائز نہیں ہے، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑے منصب والا ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ. یہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اگر علم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی کو علم حاصل کرنے کی وضاحت، نصیحت کی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما. اے میرے نبی یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر. اب اس سے بڑھ کر علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا لفظ اقرا، اے میرے نبی پڑھو، اور یہاں قل رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ کر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کہیں بیٹھتے ہیں، حلقہ ہوتا ہے نا، یہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں مسجد میں ایک طالب علم کی حیثیت سے قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. کوئی قوم، لوگوں کی ایک جماعت، بڑی ہو یا چھوٹی، جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جیسے ہم جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور باہم درس و تدریس، کتاب اللہ کو سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. پہلا انعام
دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، انہیں اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ہم اللہ کے فرشتوں کے گھیرے میں ہیں یا نہیں؟ ایمان بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث رسول ہے، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث، صحیح بخاری کے بعد درس ہے صحیح مسلم کا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حفتہم الملائکہ، ان لوگوں کو اللہ کے فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور یہ گھیرے میں لینا دو شکلوں میں ہے۔ ایک، اگر کچھ لوگوں کو پیٹنا ہو، 2 4 6 لوگوں کو مارنا ہے تو 20 30 آ کے ان کو گھیرے میں لیں گے اور پیٹیں گے۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو علم سیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ دنیا کی رونقیں، دنیا کے رش، دنیا کے ازدحامات سے نکال کر وہ ان کو اپنی حفاظت میں، اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اپنے پاس کی مخلوق، اللہ کے پاس جو مخلوق ہے، فرشتے، اللہ اپنے پاس کی مخلوق میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ دیکھو میرے بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، قرآن اس کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے ایک بڑی بہترین بات، ساری باتیں ہی بہترین ہیں لیکن ایک جملہ ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اگر کسی کو کسی کے علم، کسی کے عمل نے، اگر کسی کو کسی کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ جملے کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے عمل نے، عمل بدکاروں والا ہے، عمل کتاب و سنت کے تارکین کا ہے، اور نسب کیا ہے؟ نبی کا بیٹا ہے، چھوٹا نسب ہے، کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا، من بطأ بہ عملہ، جسے اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، لم یسرع بہ نسبہ، باپ نبی ہو کوئی کام نہیں آئے گا، بیٹا نبی ہو، ابراہیم خلیل علیہ السلام، آذر جہنم میں، کوئی کام نہیں آئے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، شوہر، دنیا کے اتنے قریبی رشتے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ رشتہ ہے مولوی کے 4 کلمے پڑھنے سے پہلے جانتے تک نہیں، اور نکاح ہو گیا تو کسی دوسرے کو پہچانتے تک نہیں، اب صرف ہم 2 ہیں بس۔ لیکن نوح علیہ السلام بیوی جہنم میں، اللہ نے فرمایا کہ اپنے لوگوں کو لے لو، یہاں سے نکل جاؤ۔ لوط علیہ السلام بیوی عذاب میں، کہا کہ اس بستی سے اپنے لوگوں کو لے کے نکل جاؤ، لیکن وہ ایک تمہاری بیوی وہ یہیں رہے گی۔ نسب کام آیا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، نسب کام نہیں آئے گا، تعلقات وہاں کام نہیں آئیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا فاطمہ تو یا بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹا جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو میرے مال میں سے، دنیا، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں اس دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس سے بڑا نسب کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. کوئی نسب، کسی کا کوئی تعلق، رشتہ داری. اور ایک ہے ہمارے یہاں عقیدت کی لائن، کہیں گے جی آپ کس کو ملنے والے ہیں. بڑا اسپیشل انداز ہوتا ہے سوال کا بھی، آپ کس کو ملنے والے ہیں. مطلب یہ کہ قادری سلسلے سے ہیں، نقشبندی سے ہیں، سور وردی سے ہیں، آپ کس کو ملنے والے ہیں. دیہاتی لوگ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بات سناتا ہے، کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا، کہیں بیٹھ گئے، 4 6 10 لوگ اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں جی تم کس سے ملنے والے ہو. سب نے اپنا اپنا بتانا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ تم کس سے ملنے والے ہو. بھینس سے جب دودھ نکالتے ہیں نا تو معلوم ہے اس کے سامنے چارہ ڈالتے ہیں، اور ہمارے یہاں پنجاب میں اسے کہتے ہیں کہ پہاڑا، یعنی دودھ دھونے کے لیے اسے رشوت دی جا رہی ہے، پہاڑا. کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس سے ملنے والے ہیں، تو میں نے کہا جو بھی پہاڑا ڈالے میں اسی کو مل لیتا ہوں. جو بھی مجھے صحیح بات بتائے میں اسی کو مل لیتا ہوں، میں کسی خاص لائن میں نہیں ہوں. غرض یہ کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، توحید سیکھیں. اللہ رب العزت نے بہت ہی مقام بیان فرمایا اہل علم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ عمل نہیں ہے تو نسب، عمل نہیں ہے تو یہ تعلقات، عمل نہیں ہے تو یہ نسبتیں، یہ کسی کام نہیں آئیں گی. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم سکھلا دیتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھلائیں. خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھلائیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مالدار کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کا بہت بڑا منصب ہے، کوئی حیثیت نہیں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، عزت والے وہ ہیں جو زیادہ علم والے ہیں، قرآن سیکھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی علم وہ چیز ہے کہ اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں پھر آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں تو اس کا تو سلسلہ قیامت تک سمجھے قائم رہے گا. معروف حدیث ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں منقطع نہیں ہوتی، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی مدرسہ بنوا گیا، کوئی مسجد میں کوئی موٹر لگوا گیا، کوئی اس طرح کی کوئی بھی کام جس میں ایک مدت لگے، جب تک وہ چیز کام کرتی رہے گی بندے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ جو اپنے ہاتھ سے کر کے گیا. او علم ينتفع بہ، یا دنیا میں علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ کیسے ہوگا؟ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صرف مولوی ہی کر سکتے ہیں، علم سے مراد تو اصل علم شرعی ہے نا. علم چھوڑ کے جانا صرف عالم ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ہر شخص علم پیچھے چھوڑ کے جا سکتا ہے. عالم نے کتاب لکھی اور یہ کتاب جب تک دنیا میں پڑھی جاتی رہے گی یقیناً عالم کی اللہ نے اگر قبول کر لی یہ محنت تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. اب ایک آدمی اٹھا، 2 اٹھے، 10 اٹھے، انہوں نے کہا مل کر کہ ہم یہ کتاب 1 جلد ہے، 10 جلدیں ہیں، 3 جلدیں ہیں، ہم چھاپیں گے. انہوں نے پیسہ لگایا، جب تک یہ کتاب دنیا میں رہے گی پڑھی جاتی رہے گی ان پیسہ لگانے والوں کو بھی ثواب ملے گا. اور پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں میں ہی حصہ لگائیں، آپ زیادہ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے قرآن کریم ہے، صحیح ترجمے والا، صحیح حاشیے والا ایک قرآن کریم خرید کر کسی مسجد میں رکھ دیں،
یا کسی طالب علم کو دے دیں، جب تک وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے علم ينتفع بہ۔ علم چھوڑ جائے، ایک آدمی کو صرف اتنی توفیق ہے کہ وہ کتابیں خریدتا ہے اور جتنے کی خریدتا ہے آگے پہنچاتا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو علم میں شرکت ہے یا نہیں؟ کتاب اپنی جیب سے خریدی، دکان سے اٹھائی، گاڑی میں ڈالی، اس مسجد کے سامنے آ کے کہیں گاڑی کھڑی کر دی جس کو کتاب چاہیے۔ ہمارے دوست ایڈوکیٹ رحمت اللہ خان صاحب، آپ میں سے بعض لوگ ان کو جانتے ہوں گے، کچھ تو مجھے معلوم ہے کہ جانتے ملتے ہیں۔ دارالسلام ہمارے شہر میں کتابوں کی دکان ہے، وہاں سے ہر جمعرات کو جا کے کتاب میں ڈگی بھر کے لے آئے اور کہا کہ ہمیں اس پر ڈسکاؤنٹ چاہیے، اور ڈسکاؤنٹ ملا کے عام کسٹمر کی نسبت زیادہ لیا۔ یعنی عام کسٹمر کو اگر وہ 20% دیتے ہیں تو انہیں 35% دیا، کیونکہ ہر جمعے وہ سینکڑوں کی ہزاروں کی کتاب خرید کے لے کے جاتے۔ وہاں سے کتاب اٹھائی، یہاں لا کے کھڑی کی، اور دھوپ میں بعض دفعہ چلچلاتی دھوپ ہے، وہ کھڑے ہیں، ڈگی کھولی ہوئی ہے، جس کو جو کتاب چاہیے، اگر وہ 10 ریال کی کتاب لے کے آئے ہیں تو 10 ریال کی ہی آپ کو دے رہے ہیں۔ اب وہی کتاب دارالسلام میں جا کے لائیے، آپ کو 10 ریال کی نہیں ملے گی، کیونکہ انہیں 35% ڈسکاؤنٹ ملا ہے اور وہاں 20 دے رہے ہیں۔ ایک موقع پر دارالسلام والے ناراض ہوئے کہ آپ کیا کرتے ہیں، لوگ ہم سے آ کے جھگڑتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے، مسجد کے سامنے سستی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی وہاں سے لے لو، جہاں سے سستی ملتی ہے وہاں سے لے لو۔ اگر یہ کام کریں گے تب بھی آپ کے ذریعے سے علم پھیل رہا ہے، آپ کے ذریعے علم جو ہے یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا، جس کو آپ نے کتاب لا کے دی، حصہ شامل ہوا یا نہیں علم حاصل کرنے میں اور علم نشر کرنے میں؟ علم ينتفع بہ۔ اور تیسری چیز جو مرنے کے بعد بھی بندے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے۔ بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، بیٹے کو انجینئر بنا دیا، بیٹے کو دین نے سکھلایا، وہ کبھی مسجد میں نہیں آیا، کیا خیال ہے دعائیں کرے گا؟ وہ مسجد میں آئے گا تو دعائیں کرے گا، نمازی ہوگا تو دعائیں کرے گا، دیندار ہوگا تو دعائیں کرے گا، نہیں تو زیادہ سے زیادہ اگر جب تک بابا کا مال کافی ہے ٹھیک ہے، جیسے بابا کی آنکھیں بند ہوئی بابا بھی ختم اور سب کچھ ختم۔ اگر اس میں علم ہے، دین ہے تو ایسا نہیں ہوگا، یقیناً وہ نمازیں پڑھے گا۔ ہمارے یہاں التحیات، اللہم صلی اللہ محمد کے آگے کیا ہے بھلا؟ التحیات بیٹھتے ہیں نا، التحیات للہ مکمل ہو گیا، اللہم صلی اللہ محمد مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا ہو گئی نا، دل سے نکلی ہے یا نہیں، اسے معنی معلوم ہے یا نہیں، لیکن اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اور جو مسجد میں نہیں آئے گا وہ یہ دعائیں کہاں کرے گا؟ علم اگر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے کسی بھی شکل میں تو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا، صدقہ جاریہ کا پہنچتا رہے گا، اور نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، راستے پر وہ چڑھ جاتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ گویا کہ حصول علم کے لیے اگر آپ چند قدم چلتے ہیں تو مدرسے کی طرف نہیں ہوگا، مسجد کی طرف نہیں ہوگا، آپ کا یہ سفر جنت کی طرف ہے۔ سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ،
بندے نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کیا، اس کا اینڈ جو ہے اللہ نے جنت میں کر دیا۔ قرآن کریم کا علم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، باقی علم پڑھنے منع نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹری نہ کرے، ڈاکٹری نہ کرے گا تو دعائیں ہمیں کون دے گا؟ ڈاکٹری کیجئے، انجینئرنگ نہیں کریں گے تو یہ ہماری بلڈنگیں کون بنائے گا؟ ڈاکٹر بنیے، پہلے مسلمان بنیے، انجینئر بنیے، پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بنیے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر، کھیتی باڑی کا علم حاصل کیجئے۔ ڈاکٹر نا پی ایچ ڈی تک وہاں بھی ہے، اور پی ایچ ڈی تک علوم حاصل کیجئے چاہے کسی شعبہ میں، لیکن پہلے بنیادی طور پر مسلمان بنیے۔ نماز، روزہ، ان کے جو مسائل ہیں ان کو پہلے سیکھ لیجئے، اور ساری عمر علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب آپ یقیناً طالب علموں کی طرح تو نہیں، ہم اب طالب علموں کی طرح تو نہیں پڑھ سکتے نا، صبح سے لے کے عصر تک مسلسل درس ہوگا، نہیں، لیکن جب بھی وقت ملے کم از کم 24 گھنٹے میں کوئی ایک آدھ گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک گھنٹہ صرف 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ڈیوٹی، کئی لوگوں کو ڈیوٹی پہ بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے، کتاب کھول لی پڑھنا شروع کر دی۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیجئے، 8 گھنٹے سو جائیے، 16، پھر کتنے بچے؟ 8 گھنٹے ابھی اور ہیں۔ ان میں آپ جو کچھ چاہیں جائز اور صحیح کام کرتے رہیں، لیکن ان میں سے 1 گھنٹہ صرف دین کے لیے نکال لیں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، کچھ سننا ہے، کچھ دیکھنا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ یقیناً عالم ہوں گے، طالب علم ہوں گے۔ طالب علم تو ہے نا سارے، ہم چونکہ سیکھتے رہتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، اور طالب علم کے لیے فرمایا کہ جو طلب علم کے لیے سفر شروع کرے گا اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے، کہ یہ اللہ کا بندہ دین کا، اللہ کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے، یا یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ سفر لمبا ہی ہے، آپ گھر سے مسجد میں آئے، ارادہ ہے کچھ سیکھنے کا، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے آ رہے ہیں۔ اور یہ بات اگر کسی کہانی میں ہوتی تو ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا نا، ہمارے دل میں یقین ہے کہ ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، ہم دیکھ تو نہیں سکتے، اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جب طالب علم روانہ ہوتا ہے اس کا اینڈ جنت میں ہوتا ہے، اور ہمیں اسی طرح یہ بھی یقین ہے کہ طالب علم جو ہے اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا کہ عالم کے لیے، طالب علم بڑھتا جائے گا، عالم بن جائے گا، عالم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، زمینوں آسمانوں کی تمام مخلوقات طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت۔ اور طالب علم سے ہی ظاہر ہے کہ اگلا درجہ علم کا ہے، وَإِنَّ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، زمینوں کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات اور سمندر کی تہوں کی مخلوقات۔ مچھلیاں سمندر میں ہیں، جھیلوں میں ہیں، تالابوں میں ہیں، دریاؤں میں ہیں، جوہڑوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ مچھلیاں بھی علم والے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں مغفرت کی۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اہل علم کا مقام عام لوگوں میں اتنا ہی ہے جتنا کہ 14ویں رات کے چاند کا ستاروں پر ہے۔ 14ویں رات کا چاند ہو تو مکمل چاند ہوتا ہے نا، اس مکمل چاند کے سامنے ستاروں کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ بے شمار ستارے دکھتے ہی نہیں،
جو چاند کو حیثیت حاصل ہے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر، علم والوں کو وہ حیثیت حاصل ہے عام آدمی پر یا جاہل کے مقابلے میں سمجھ لیں۔ جاہل کا میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فارسی فاضل، منشی فاضل میں ایک کتاب ہم نے پڑھی، چہار مقالہ، فارسی، ظاہر کہ فارسی فاضل تھا تو فارسی ہی کی کتاب تھی، چہار مقالہ۔ اس میں ایک جملہ ایسا بہترین ہے کہ آدمی کی زندگی سنوار سکتا ہے اگر کوئی اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لے۔ وہ کہتے ہیں جہل کی دو قسمیں ہیں، جہالت کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط، جہل مرکب۔ جہل بسیط کیا ہے؟ جانتا ہے اور اسے علم ہے کہ میں جانتا ہوں، نہیں جانتا اور اسے علم ہے کہ میں جانتا ہوں۔ جاہل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ اگر کوئی اس قسم کا ذہن رکھنے والا ہے کہ جانتا نہیں لیکن دعویٰ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ ہے جہل مرکب، یہ سیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تو کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ اور دوسرا جہل کیا ہے؟ نہیں جانتا اور کہتا ہے، مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ سیکھ جائے گا یا نہیں؟ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اگر اس جملے کو سمجھ لیں۔ ہمارے 8 گھنٹے جو فارغ نکل رہے ہیں نا 16 میں سے، ان 8 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر لگا جائے گا تو یہ اس کے کام آ جائے گا، جہل مرکب سے نکل جائے گا۔ اور سادہ جہل جو ہے وہ مفید ہے۔ نہیں معلوم، اعتراف ہے کہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، یہ آدمی سیکھ لے گا، لیکن جہل مرکب والا وہ سیکھ نہیں پاتا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے اور علم حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے علم کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے، علم کی دعوت یعنی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، نماز کے مسائل، روزے، حج کے مسائل، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے قرآن و سنت کی، کسی عمل کی، اور جو لوگ اس پر عمل کر لیں گے اس کے کہنے پر، اس آدمی کو ان کے اس عمل کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ یعنی اس نے بات کہی، 10 آدمیوں کو، 100 آدمیوں کو بات دل میں لگ گئی، انہوں نے سنی، عمل کر لیا، تو ان کے 100 آدمی کے عمل کا اسے ثواب پہنچ رہا ہے۔ اب وہ جو کسی کی کھجور سے روزہ نہیں کھولتے، لو جی صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، سارا ثواب ہم اس کو دے دیں، ان لوگوں کے لیے یہاں بھی وہ نقطہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، ان لوگوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ اپنی طرف سے دعوت دینے والے کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں کے سوا کسی چیز میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، ایک علم، آتاہ اللہ العلم، اللہ نے اسے علم دیا، ایک روایت میں ہے آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے اسے قرآن دیا، یعنی قرآن کا علم ہے، قرآن کا حفظ ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کے مسائل و احکام ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ علم دیا اور وہ دن رات کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ قرآن کا پیغام، سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، فرمایا آتاہ اللہ القرآن یا آتاہ اللہ العلم فہو یقوم بہ آناء اللیل والنہار، دن رات وہ دعوت کا کام کرتا ہے، اس آدمی کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے۔ یعنی اس کے بارے میں کہیں کہ یا اللہ، حسد بمعنی رشک، کہ یا اللہ اسے علم دیا ہے ہمیں بھی علم دے، اور دوسرے اس آدمی کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے جسے اللہ نے مال دیا۔
اور وہ مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کر رہا ہے، اس آدمی کے ساتھ بھی رشک کرنا جائز ہے۔ ہمارا رشک جو ہے پہلے کھاتے کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس دوسرے کھاتے میں ہمارا رشک آدھا ہوتا ہے۔ آتاہ اللہ المال، یہاں تک ہمارا رشک کیا کہ یا اللہ ہمیں بھی اتنا دے۔ اگلا حصہ جو ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے وہ نہیں، وہ بڑا ٹکا کے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ جیب سے نہیں کچھ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی علم ہم اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں جو کہ 60 70 80 90 100 125 سال تک ختم ہو جائے گا، اور شریعت کا علم آخرت کے لیے ہے جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس طرف خاص طور پر توجہ دیں، کیونکہ پرسوں یہاں سکول شروع ہو رہے ہیں، عربی سکول۔ اسی حوالے سے خاص طور پر علم کی اہمیت، طالب علموں کے ساتھ والدین کا تعلق، سکول مدرسے کا آپس میں تعلق، یہ آپ جو والدین بچے پڑھا رہے ہیں انہیں معلوم ہے، اور خاص طور پر یہ کہ طالب علم کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اسے استاد کا احترام کرنا چاہیے، والدین کو اپنے طالب علم بچوں کے لیے خاص طور پر کچھ وقت نکالنا چاہیے، وہ کن کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، خالی اوقات میں کیا پڑھتے اور دیکھتے ہیں، ان چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ نیٹ سکولوں میں مجبوراً داخل کر دیا گیا، ہر طالب علم کے پاس نیٹ والا موبائل موجود ہے، اس پہ تھوڑی سی نگرانی رکھیں ورنہ یہ تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور بہت سارے گھرانوں میں تباہی آئی کسی ٹیلی فون کی وجہ سے۔ بہت ساری لڑکیوں کے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی اور کسی کو لے کے آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں اور انہیں بھی کوشش کر کے مساجد میں، دروس میں، دینی معاملات میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے۔ اور طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اوقات کا خیال رکھیں، ہر وقت پڑھنا بھی ضروری نہیں، اور ہر وقت کھیلتے رہنا بھی ضروری نہیں، اور چھٹیوں کے دنوں میں ہر وقت سوئے رہنا بھی ضروری نہیں۔ بعض لوگ چھٹی جو ہے نا اس کی صرف ایک ہی انہوں نے چھٹی کا ایک ہی استعمال رکھا ہوا ہے کہ بھوک لگے تو اٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ اور پھر سو جاؤ، یہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا کہ ان کی والدہ کا آج آپریشن ہے، وہ نیاریا میں ہیں، آپریشن پاکستان میں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے آپریشن کو کامیاب کرے، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیک عمل کی